نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ الترغیب والترہیب ایک فن تصوف کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کے بدن سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی طرح خوشبو اس کے جسم سے مہکتی رہتی تھی۔ تو ایک تعلق والے نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ خوشبو لگاتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے، تو آپ زیادہ فضول خرچی کرتی ہو، کیوں اتنی زیادہ خوشبو لگاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو آج تک کبھی بھی خوشبو خریدی نہیں، اپنے پیسوں سے نہ جسم پر لگائی ہے۔ اس سائل نے، سوال کرنے والے نے پوچھا پھر آپ کے جسم سے اتنی زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے، میں تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ تو اس سوال کرنے والے نے پوچھا آپ بتا دو، شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس نوجوان نے بتایا کہ میرا باپ جو تھا وہ ایک تاجر تھا، وہ گھریلو سامان جو تھا وہ اپنی دکان پر بیچا کرتا تھا، تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا تھا سامان کے بیچنے کے اندر۔ تو ایک دفعہ ہماری دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کچھ سامان خریدا۔ سامان خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو، تو گھر کے اندر میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ میں اس کی قیمت جو ہے سامان کی وہ اس کے ہاتھ دے دوں گی۔ میرے والد نے اس اماں کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ تو میں ایک گھر کے اندر گیا جو بڑا عالی شان خوبصورت گھر تھا، اس کے اندر میں داخل ہوا۔ آگے خوبصورت ایک کمرہ تھا، اس کے اندر مجھے وہ اماں لے گئی۔ تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مسہری ہے، اس کے اوپر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا تو اس نوجوان عورت نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور مجھے برائی کی طرف میل کرنا چاہا۔ تو میں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا تو اس نے پھر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ تو اس کے بعد میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ کسی طرح مجھے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے۔ تو میں نے اس عورت کو کہا کہ مجھے قضائے حاجت کرنے دو، میں نے پیشاب کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری کر دوں گا۔ لہذا اس نے جلدی اس عورت نے اپنی نوکرانیوں کو کہا کہ آپ بیت الخلاء اچھی طرح صاف کرو، پانی کا انتظام کرو، اس کو قضائے حاجت کرنے دو۔ تو میرے لیے انتظام کیا گیا۔ میں جیسے اندر گیا پیشاب کرنے کے لیے، تو پخانہ کرنے کے بعد جو پخانہ سارا تھا وہ سارا اپنے جسم کے اوپر میں نے اچھی طرح مل لیا، اور اسی طرح ملنے کے بعد کپڑوں کے اوپر جسم پر ملنے کے بعد باہر نکل آیا۔ میرے پورے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی اس نوجوان لڑکی نے مجھے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ کون سا مجنون پاگل سا ہمارے گھر میں آ گیا، اس کو جلدی باہر نکالو۔ تو مجھے اس طرح باہر نکال دیا گیا۔ میں باہر آیا، میرے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ میری جیب کے اندر ایک درم تھا، اس کا میں نے صابن خریدا۔ صابن خریدنے کے بعد میں ندی پر گیا اور اچھی طرح اپنے جسم کو پاک کیا، کپڑوں کو بھی صابن سے دھویا اور جسم کو بھی اچھی طرح دھونے کے بعد میں اسی طرح اس کے بعد اپنی دکان پر آ گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح رات کا وقت ہوا، میں رات کو سو گیا۔ تو سونے کے بعد خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی تو وہ اللہ جل شانہ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے میں آپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی۔ اور اس کے بعد اس فرشتے کے پاس ایک خوشبو تھی، اس نے خوشبو نکالی اور میرے پورے جسم کے اوپر مال دی۔ تو یہ رات کو میں نے خواب دیکھا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو میرے پورے جسم کے اندر سے خوشبو جو تھی مہک رہی تھی۔ تو وہ رات گزری ہے اور اس کے بعد سے آج تک میرے جسم سے اسی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے آج تک خود خرید کر نہیں لگائی، بلکہ وہ اس وجہ سے میرے جسم پر خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ انسان جب اللہ جل شانہ کی معصیت سے، اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مشقت کر کے، محنت کر کے بچاتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طرح کوئی گناہ کا موقع ہو تو اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے ہم، چاہے اگرچہ مشکل ہو، اگر بچا جائیں گے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کا بدلہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کر فرما برداری والے کاموں میں لگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔